وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم۔ ہماری یہ بڑی خوش قسمتی اور سعادت ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں اس پوری کائنات کے سب سے زیادہ مقدس اور محترم اور مبارک شہر میں جمع فرمایا ہے۔ یہ وہ شہر ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اس کی محبت کو دنیا کے ہر مسلمان کے دل میں ڈال دیا ہے۔ اس شہر کی عظمت اور اس شہر کی شان کے لیے اتنا کافی ہے کہ اس شہر سے ہمارے نبی پیار کرتے تھے۔ آپ علیہ السلام پہلے مکہ معظمہ میں رہتے تھے۔ زندگی کے 53 سال ہمارے آقا کے مکے میں گزرے۔ اللہ کے حکم سے آپ نے مکے کو چھوڑا اور مدینے آ گئے۔ مدینے کی آب و ہوا آپ کے صحابہ کو موافق نہیں تھی۔ اس مدینے کو یثرب کہتے تھے پہلے، یثرب، اور یہاں بیماریاں بہت ہوتی تھی۔ یہاں کا بخار مشہور تھا، مدینے کا بخار مشہور تھا۔ جب آپ علیہ السلام یہاں تشریف لائے، آپ کے ساتھ صحابہ بھی آئے، تو سارے ہی آ کے بیمار پڑ گئے، اور اتنے بیمار پڑے کہ مکے کو یاد کر کر کے رونے لگے۔ آپ علیہ السلام نے دیکھا حضرت بلال رو رہے ہیں اور مکے کو یاد کر رہے ہیں۔ حضرت ابوبکر صدیق کو دیکھا کہ ان کو شدید بخار چڑھ رہا ہے اور مکے کو یاد کر رہے ہیں اور رو رہے ہیں۔ تو آپ علیہ السلام نے 2 کام کیے۔ ایک تو اللہ سے دعا کی کہ اے اللہ، یہاں جتنی وبائیں، بخار، بیماریاں ہیں، ان سب کو یہاں سے ہمیشہ کے لیے نکال دے۔ چنانچہ ہمارے نبی کی دعا سے بخار یہاں سے چلا گیا۔ اس کے بعد پھر مدینے میں جو بخار کی فضا تھی، ہر باہر سے آنے والے کو بخار ہو جاتا تھا، وہ ختم ہو گئی۔ دوسرا کام ہمارے نبی نے یہ کیا کہ آپ نے دعا کی، اے اللہ، مکے سے محبت بھی تو نہیں دی تھی، اے اللہ مدینے کی محبت مکے سے دگنی عطا فرما۔ چنانچہ ہمارے نبی کو اور ہمارے نبی کے صحابہ کو مدینے سے اتنی محبت ہو گئی، اتنی محبت ہو گئی کہ آپ علیہ السلام جب کبھی سفر میں تشریف لے جاتے تھے تو سفر میں واپسی میں جلدی کرتے تھے، اور جب مدینے کی آبادی دور سے نظر آتی، مدینہ قریب ہو جاتا، تو آپ اپنی سواری کو تیز کر دیا کرتے تھے، یعنی بے قرار ہو کر مدینے کی طرف آپ لوٹتے تھے۔ یہ آپ کو مدینے سے محبت تھی۔ جب مکہ فتح ہوا اور آپ 10,000 کا لشکر جرار لے کر یہاں سے مکہ معظمہ گئے تھے، تو آپ کے ساتھ مہاجرین تو تھے، انصار بھی تھے۔ جب وہاں پہنچے تو آپ علیہ السلام اور آپ کے جو صحابہ مہاجرین تھے، جن کا آبائی وطن مکہ معظمہ تھا،
وہ بڑی حسرت بھری نگاہوں سے اپنے گھروں کو دیکھتے رہے اور مکے کے پہاڑوں کو دیکھتے رہے، بیت اللہ کو دیکھتے رہے۔ جب ان کی ان شوقیہ نگاہوں کو انصار نے دیکھا تو آپس میں کہنے لگے، لگتا ہے کہ اب حضور واپس نہیں چلیں گے۔ جس شوق کے ساتھ، جس حسرت کے ساتھ آپ مکے کے در و دیوار کو دیکھ رہے ہیں، لگتا ہے کہ اب مکے سے واپس نہیں جائیں گے، اس لیے کہ مکے سے تو نکلے تھے مجبوری میں، جب وہ مجبوری ختم ہو گئی اور مکہ سارا مسلمان ہو گیا اور فتح ہو گیا، تو اب مدینے جا کے کیا کریں گے؟ تو انصار کو یہ بڑی پریشانی ہو رہی تھی کہ اگر آپ علیہ السلام نے فرما دیا کہ بھائی آپ لوگ واپس جائیں، ہم یہیں ہیں، چونکہ ہمارا گھر ہمیں واپس مل گیا ہے، تو انصار سوچتے تھے کہ کیا ہوگا، حضور کے بغیر مدینے میں تو جی نہیں لگے گا۔ تو جبریل علیہ السلام کے ذریعے سے اللہ تعالیٰ نے ہمارے نبی کو بتایا کہ انصار یوں کہہ رہے ہیں۔ جو ہی آپ کو بتایا گیا تو آپ علیہ السلام نے انصار کو بلایا اور فرمایا، انصار گھبراؤ نہیں، میں نے یہ طے کر رکھا ہے کہ میرا جینا تو جینا، میرا مرنا بھی مدینے میں ہوگا۔ المحیا محیاکم والممات مماتکم، میرا جینا بھی تمہارے ساتھ ہے، مرنا بھی تمہارے ساتھ ہوگا۔ تو مدینہ آپ کو بہت محبوب تھا، ہمارے لیے اس سے زیادہ احترام اور محبت اور عزت کی اور اس سے بڑی کیا وجہ ہوگی کہ ہمارے آقا جو دنیا میں سب سے بڑے ہیں، سارے نبیوں کے سردار ہیں، سارے نبیوں کے امام ہیں، سارے اچھوں سے اچھے ہیں، رحمت للعالمین ہیں، وہ خود یہاں آرام فرما ہے۔ جس مٹی میں میں اور آپ اس وقت موجود ہیں، جس سرزمین پہ ہم اور آپ موجود ہیں، آپ ذرا سوچیں تو صحیح، اس سرزمین میں خود آقائے دو جہاں ہیں، اللہ اکبر کبیرہ، سرکار دو جہاں خود یہاں آرام فرما ہے اور موجود ہیں۔ ہمارا تو عقیدہ ہے کہ ہمارے نبی زندہ ہیں، ہمارے نبی مدینے میں موجود ہیں، اور اللہ تعالیٰ نے آپ کو ایک کمرے میں رکھا ہے، آپ اس کمرے کے اندر تشریف فرما ہیں، آنے والوں سے باخبر ہیں، آنے والوں کا سلام سنتے ہیں، ان کے سلام کا جواب بھی دیتے ہیں، ان کو پہچانتے بھی ہیں کہ کون آیا ہے، اور ان میں سے کوئی دعا کی درخواست کرے تو آپ دعا بھی فرماتے ہیں، اس لیے کہ آپ کی عادت شریفہ یہ تھی کہ آپ نے ساری زندگی کبھی سائل کو منع نہیں کیا، آپ نے کبھی اپنے در پہ آنے والے سائل کو کبھی منع نہیں کیا۔ تو جو ہزاروں میل سے سفر کر کے آپ کی محبت میں، آپ کے عشق میں، آپ کے روضے اقدس پہ کھڑے ہو کے سلام پڑھیں اور دعا کی درخواست کریں، تو یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ رحمت للعالمین ہو کر آپ اس کی دعا کو اگنور کر دیں، لاپرواہی اختیار کریں؟ ایسے نہیں ہو سکتا۔ حضرت شیخ الحدیث مولانا محمد زکریا صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے بہت سے واقعات لکھے ہیں اپنی مختلف کتابوں میں۔ فضائل حج میں بھی بہت واقعات ہیں، فضائل درود شریف میں بھی ہیں، اور حضرت شیخ کی جو اپنی سوانح عمری ہے جس کا نام آپ بیتی ہے، اس میں بھی ہے۔ حضرت شیخ فرماتے ہیں کہ پہلی دفعہ جب میں حج کے لیے آیا، یہ بات ہے 1918 کی، پہلی دفعہ حضرت شیخ مولانا زکریا صاحب حج کے لیے آئے تو فرمانے لگے کہ اس وقت اونٹوں پہ آتے تھے، ہم اونٹوں پہ آتے تھے مکے سے مدینے، ایک ہفتے کا سفر تھا، مکے سے مدینے اونٹوں پہ آتے تھے۔ تو جس اونٹ پہ ہم آئے تھے وہ اونٹ مر گیا، اب ہمیں یہاں سے واپس جانا ہے اور حج کرنا ہے، تو جو
اونٹ والا تھا، وہ غریب آدمی تھا، اب وہ کہاں سے اونٹ لائے؟ سواریاں مجبور کریں اونٹ والے کو کہ بھئی آپ اونٹ پیدا کریں ہمیں پہنچائیں ورنہ ہمارا حج خراب ہو جائے گا، حج کے دن گزر جائیں گے۔ اور اونٹ والا کہے کہ مجھے پیسے دو میں اونٹ خریدوں، بھئی میں تو غریب آدمی ہوں، میں کہاں سے اونٹ لاؤں؟ حضرت شیخ فرماتے ہیں کہ اتنی تاخیر ہو گئی کہ اب ڈر ہوا کہ اب بھی اگر مزید تاخیر ہوئی تو حاجیوں کا حج رہ جائے گا۔ تو فرماتے ہیں میں روز اقدس پہ حاضر ہوا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے روز اقدس پہ حاضر ہو کے میں نے کہا یا رسول اللہ، یہ اتنے سارے حاجی جو آئے ہوئے ہیں، ان میں سے کوئی حج بدل کے لیے آیا ہے، کسی کی طرف سے حج کرنے آیا ہے، کوئی اپنا حج کرنے آیا ہے، کسی کا فرض ہے، کسی کا نفل ہے، چلیں نفل والے کا تو رہ بھی گیا تو کوئی نقصان نہیں ہے، لیکن جن کا فرض حج ہے یا جن کا حج بدل ہے تو وہ کیا کریں گے؟ یا رسول اللہ کوئی دعا فرمائے، اللہ تعالیٰ آسانی فرمائے۔ حضرت شیخ لکھتے ہیں کہ یہ بات روز اقدس پر کہتے ہی جب میں باہر نکلا تو معلوم ہوا کہ بدو کو اونٹ مل گیا ہے۔ ادھر درخواست پیش کی، ادھر بدو کے لیے کسی کے دل میں اللہ نے نرمی ڈالی، اس نے اونٹ دے دیا اس کو، اور حاجیوں کا حج بچ گیا۔ حضرت شیخ فرماتے ہیں کہ ایک شخص تھے مدینہ منورہ میں آئے ہوئے تھے زیارت کے لیے، تو اس وقت غربت بہت تھی، ہوٹلیں اور آنے والوں کے پاس پیسہ یہ نہیں تھا، لوگ محبت میں بیچارے آ جاتے تھے لیکن راشن پیسے اتنے نہیں ہوتے تھے، تو بھوک لگی ہوئی تھی شدید۔ ایک دن گزر گیا، 2 دن گزر گیا، 3 دن گزر گئے، کچھ کھانے کو پاس نہیں تھا۔ روز اقدس پہ حاضر ہوئے، کہنے یا رسول اللہ 3 دن سے بھوکا ہوں، آپ کا مہمان، 3 دن سے بھوکا ہوں، آپ کا مہمان ہوں، یہ کہہ کر جا کے ریاض الجنت میں لیٹ گئے۔ یہ مولانا زکریا صاحب نے لکھا ہے فضائل حج میں، ریاض الجنت میں جا کے لیٹ گئے۔ کہنے لگے جب آنکھ لگی تو حضرت علی رضی اللہ عنہ کی زیارت تھی، حضرت علی رضی اللہ عنہ روٹی لے کر آئے کہ یہ اللہ کے نبی نے آپ کے لیے روٹی بھیجی ہے۔ فرماتے ہیں آدھی روٹی خواب میں کھائی، جب آنکھ کھلی تو آدھی روٹی میرے ہاتھ میں تھی۔ تو ہم جس شہر میں ابھی بیٹھے ہوئے ہیں، یہ شہر اللہ کے نبی کا شہر ہے، اور اللہ کے نبی یہاں اللہ کے نبی کی نعوذ باللہ ہڈیاں نہیں ہیں، یہاں اللہ کے نبی خود ہیں۔ آپ علیہ السلام کا ارشاد ہے کہ انبیاء زندہ رہتے ہیں صرف تھوڑی دیر کے لیے ان کو موت کا ذائقہ چکھایا جاتا ہے، اور پھر قبر میں جانے کے بعد دوبارہ وہ زندہ ہو جاتے ہیں۔ اور آپ نے فرمایا وہ قبروں میں نماز پڑھتے ہیں، انبیاء اپنی قبروں میں نماز پڑھتے ہیں۔ تو ہمارے نبی حیات ہیں، زندہ ہیں، موجود ہیں، آنے والوں سے باخبر ہیں، ان کا سلام سنتے ہیں۔ کتنے خوش قسمت ہیں جن کی آوازیں حضور کے کانوں میں پڑتی ہیں۔ آپ روزانہ اپنی آواز حضور کے کانوں تک پہنچا سکتے ہیں، یہ کتنی ہماری خوش قسمتی ہے۔ یہ سعادت کی انتہا ہے۔ دنیا میں بہت سے لوگ آپ کو ایسے ملیں گے جو بیچارے ساری زندگی روتے رہے کہ ایک دفعہ مدینے کو دیکھیں، لیکن وہ اس ارمان کو سینے میں لے کے قبروں میں چلے گئے۔ وہ مدینے کو نہیں دیکھ سکے، مکے کو نہیں دیکھ سکے، بیت اللہ کو نہیں دیکھ سکے، سبز گنبد کی زیارت نہیں کر سکے۔ یہ کتنی ہماری خوش قسمتی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں حضور کا روضہ دکھا دیا، اپنے نبی کی قبر اطہر پہ پہنچا دیا، اپنے نبی کے شہر کی زیارت کرا دی۔
ہمارے بزرگوں میں سے ایک بزرگ کا شعر ہے، وہ دن خدا کرے کہ مدینے کو جائیں ہم، خاک در رسول کا سرما لگائیں ہم۔ تو وہ دن ہمارا تو آ گیا، ہم تو آ گئے مدینے میں۔ اس لیے اس مقدس شہر میں رہتے ہوئے اس شہر کے تقدس کا اور سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی عظمت اور آپ کی حیات کا تصور رہنا ضروری ہے، پھر فائدہ ہوتا ہے۔ اور اگر اس شہر کے تقدس کا استحضار نہ ہو، اللہ کے نبی کی حیات کا استحضار نہ ہو، تو انسان پھر اونچی آواز میں بولتا بھی رہتا ہے، گپیں بھی لگاتا رہتا ہے، ہنستا بھی رہتا ہے، اور روز اقدس پہ کھڑے ہو کے ادھر ادھر دیکھتا بھی رہتا ہے۔ جس کو اس بات کا یقین ہو کہ حضور میرے سامنے ہیں اور مجھے دیکھ رہے ہیں، میری آواز کو سن رہے ہیں، مجھ سے باخبر ہیں، تو اس کی نظر اٹھے گی، اس کے تو قدم ہی نہیں اٹھیں گے۔ جبکہ ہم وہ ہیں جنہوں نے ساری زندگی حضور سے بے وفائی کی ہے۔ ہم کوئی حضور کے لاڈلے تھوڑی ہیں، تو نافرمان ہیں، بے وفا ہیں، ستمگر ہیں، سنتوں کے کسائی ہیں۔ ساری زندگی حضور کی نافرمانیاں کی ہیں، ساری زندگی حضور کے دین کا نقصان کیا ہے، ساری زندگی حضور کے آنسوؤں اور دعاؤں کی ناقدری کی ہے، تو ہم تو مجرم ہیں۔ حضرت شیخ الحدیث مولانا زکریا صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی زندگی کے آخری 12 برس یہاں مدینے میں گزارے، 12 برس۔ 12 برس میں کوئی ایک آدھ دفعہ روز اقدس پہ گئے، مواجہ شریف جالیوں کے سامنے 12 برس میں ایک آدھ دفعہ گئے، زیادہ نہیں گئے۔ نمازیں حرم میں پڑھتے تھے لیکن مواجہ شریف پہ نہیں جاتے تھے۔ کئی دفعہ خدام نے اصرار کیا تو فرمایا کہ کیا منہ لے کر جاؤں حضور کے سامنے۔ شیخ الحدیث قطب الاقطاب مولانا محمد زکریا صاحب، جن کی ساری زندگی علم دین کو پھیلانے میں، دعوت کو پھیلانے میں، لوگوں کو اللہ کا ذکر سکھانے میں، لوگوں کا تعلق اللہ کے ساتھ جوڑنے میں گزرا، ساری زندگی اس میں گزری۔ ایک دفعہ حضرت مولانا سید حسین احمد مدنی رحمۃ اللہ علیہ کے جو بڑے بیٹے تھے، حضرت مولانا سید اسعد مدنی رحمۃ اللہ علیہ، وہ دیوبند سے، انڈیا سے تشریف لائے، تو انہوں نے اصرار کیا تو ان کے ساتھ مواجہ شریف پہ آئے اور فرمانے لگے کہ مولی اسد، آپ چونکہ سید ہیں، حضور کی اولاد ہیں، اس لیے آپ کو وسیلہ بنا کے مواجہ شریف پہ آ گیا ہوں، ورنہ میں اس قابل نہیں ہوں کہ حضور کو منہ دکھا سکوں۔ جب بھی سلام پڑھتے تھے تو یہ جو باب البقی ہے نا، باب البقی اور باب جبریل، یہاں باہر سے آپ سلام پڑھتے تھے، اندر نہیں جاتے تھے۔ اتنے بڑے اللہ والے، تو ہماری آپ کی کیا اوقات ہے؟ اگر ہمیں ہمارے جرائم، ہماری گندگیوں، ہماری سیاہکاریوں، ہماری برائیوں بدکاریوں کا احساس ہو تو ہمارے قدم تو جالیوں کی طرف اٹھے ہی نہیں، چاہے جائے کہ ہم جالیوں پہ جا کے ادھر ادھر در و دیوار دیکھتے رہیں۔ حضرت مولانا سعید احمد خان صاحب رحمۃ اللہ علیہ مدینہ منورہ میں ہی دفن ہے، جنت البقیع میں۔ پورے سعودی عرب کے امیر وہ تھے تبلیغ کے۔ یہاں مدینہ منورہ میں مرکز تھا، سعودی عرب کا مرکز مدینہ تھا۔ یہ ہم جیسوں کی بے اصولیوں ناقدریوں کی وجہ سے یہاں بین لگ گیا۔ اللہ، تو حضرت مولانا سعید خان صاحب رحمۃ اللہ علیہ ہمیشہ جب کبھی بھی روز اقدس پہ تشریف لاتے تھے تو جالی کے سامنے جو ستون بنے ہوئے ہیں نا،
اس ستون کی اوٹ میں کھڑے ہوتے تھے، ایسے جیسے کوئی مجرم کھڑا ہوا، چھپ کے کھڑے ہوتے تھے اور کچھ نہیں کہتے تھے، کوئی لمبی چوڑی دعائیں نہیں کرتے تھے، ستون کے پیچھے کھڑے ہو کے بزار و قطار رو رہے ہوتے تھے اور اسی طرح روتے روتے آگے گزر جاتے تھے۔ تو دوستو اس وقت ہم مدینے میں ہیں، اس وقت ہم کہاں ہیں؟ اس وقت ہم کہاں ہیں؟ یہ دن آپ کو بڑے یاد آئیں گے، یہ راتیں آپ کو بہت یاد آئیں گی، یہ لمحے زندگی بھر یاد رہتے ہیں۔ اس لیے ہمیں یہاں اس مدینے کے تقدس کے استحضار کے ساتھ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی عظمت اور آپ کی حیات کے استحضار کے ساتھ یہاں رہنا ہے۔ حضرت مولانا زکریا صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے ایک اور واقعہ لکھا ہے فضائل حج میں۔ فرماتے ہیں کہ ایک بزرگ کہتے ہیں کہ ہم حج پہ جا رہے تھے تو پیدل سفر تھا، کہتے ہیں ایک شخص کو ہم نے دیکھا، اس کی دونوں ٹانگیں کٹی ہوئی تھی، اور وہ سرین کے بل گھسٹ رہا تھا۔ آپ مکے مدینے سے باہر جائیں گے نا تو یہ سارا پتھریلا علاقہ ہے، نوکیلے کنکر ہیں یہاں پہ، تو بہت مشکل ہوتا ہے اس پہ چلنا، جوتے بھی ٹوٹ جاتے ہیں، سرین کے بل گھسٹ رہا ہے۔ کہنے لگے کہ میں نے اس کو دیکھا تو مجھے بڑا تعجب ہوا اور میں نے سوچا کہ یہ سرین پہ گھسٹ کے جائے گا حج پہ، نہ سامان نہ بستر، ظاہری بات ہے جس کو ٹانگیں ہی نہیں ہیں تو وہ سامان کیسے اٹھائے گا، کھانا کیسے اٹھائے گا۔ کہنے لگے جب اس کو سرین کے بل گھسٹتا ہوا میں نے دیکھا تو اس سے پوچھا کہ تم کہاں سے آ رہے ہو، آپ کہاں سے آ رہے ہیں؟ اس نے کہا سمرقند سے آ رہا ہوں۔ سمرقند یعنی روس، سرین کے بل گھسٹ کے سمرقند سے آ رہا ہوں۔ کہا مجھے بڑی حیرت ہوئی، میں نے پوچھا کب سے چل رہے ہو؟ کہا 10 سال ہو گئے ہیں اس طرح گھسٹتے ہوئے۔ کتنے سال ہو گئے؟ 10 سال گھسٹتے ہوئے ہو گئے ہیں، اس شوق میں کہ کبھی تو مدینے پہنچوں گا، کبھی تو مکے پہنچوں گا۔ کہنے لگے جب مجھے بہت زیادہ حیرت ہونے لگی تو مجھ سے اس نے کہا حیرت نہ کرو، محبت ہو تو سب آسان ہے، حیرت نہ کرو، محبت ہو تو سب آسان ہے۔ یہ وہ مکہ ہے، یہ وہ مدینہ ہے کہ جہاں پہ بڑے بڑے اولیاء کی گردنیں نہیں اٹھتی تھی، حضرت جنید اور بایزید کی آواز بھی نہیں نکلتی تھی یہاں پہ جہاں آپ بیٹھے، حضرت جنید اور بایزید کی بھی آواز نہیں نکلتی تھی جہاں ہم بیٹھے ہیں۔ حضرت پیران پیر شیخ عبد القادر جیلانی جو ولیوں کے بادشاہ ہیں، ان کی آواز ہی نہیں نکلتی تھی یہاں آتے تھے۔ امام اعظم ابو حنیفہ تشریف لائے تو روضہ اقدس پہ سلام پڑھا، السلام علیک یا امام المرسلین، اے نبیوں کے رسولوں کے امام آپ پہ سلام۔ تو قبر شریف سے آواز آئی وعلیک السلام یا امام المسلمین، اے مسلمانوں کے امام تم پہ بھی سلام۔ آپ اندازہ لگائیے ان کا کیا مقام ہوگا۔ لیکن 3 دن یہاں ٹھہرے اور اس کے بعد یہاں سے جانے لگے۔ لوگوں نے کہا آپ تو مسلمانوں کے امام ہیں، آپ 3 دن ٹھہر کے جا رہے ہیں، کچھ تو ٹھہرے۔ تو فرمانے لگے 3 دن سے نہ پاخانہ کیا ہے نہ پیشاب کیا ہے، آخر میں بشر ہوں، مجھ سے مزید ٹھہرا نہیں جا سکتا۔
اس لیے بہت زیادہ ادب کا مقام ہے، بہت زیادہ ادب کا مقام ہے۔ ایک تو درود شریف کثرت سے پڑھے، جتنا زیادہ ہو سکے پڑھے۔ 1000 دفعہ پڑھنے میں 20 منٹ لگتے ہیں، 1000 دفعہ پڑھنے میں صرف 20 منٹ لگتے ہیں۔ 1 گھنٹے میں 3000، 2 گھنٹے میں 6000، 3 گھنٹے میں 9000، 4 گھنٹے میں 12000، 5 گھنٹے میں 15000۔ ہر آدمی پڑھ سکتا ہے، اس کے لیے بیٹھنا ضروری تھوڑی ہے، چلتے پھرتے پڑھتے پڑھتے۔ تسبیح پہ گننا ذرا مشکل ہوگا تو کاؤنٹر لے لیں، اس پہ گنتی ذرا آسان ہوتی ہے۔ لمبی تعداد کو گننے کے لیے کاؤنٹر ذرا آسان ہے۔ 6 گھنٹے پڑھیں تو 18000 پڑھ لیں۔ ہمارے حضرت مولانا طلحہ کاندھیلوی رحمۃ اللہ علیہ، حضرت مولانا زکریا صاحب کے جانشین تھے، بیٹے تھے، ابھی 2 سال پہلے انتقال ہوا ان کا۔ روزانہ 40000 مرتبہ درود پڑھتے تھے۔ ہمارے ایک بزرگ تھے حضرت بابو جی عبداللہ صاحب، میرپور خاص، سندھ میں میرپور خاص ہے، وہاں کے تھے۔ وہاں جو تبلیغ کا کام اللہ نے اٹھایا چلایا وہ ان کی برکت سے، بابو جی عبداللہ صاحب روزانہ 24000 دفعہ درود پڑھتے تھے، اور فرماتے تھے اس کی برکت سے جب چاہتا ہوں حضور کو دیکھ لیتا ہوں، جب چاہتا ہوں زیارت کر لیتا ہوں۔ درود شریف کی کثرت کریں، لایانی کا ایک بول بھی نہ بولیں، بالکل نہ ہنسیں، بہتر ہے بالکل کسی سے رابطہ نہ کریں، کیونکہ یہ لمحے دوبارہ واپس نہیں آئیں گے، یہ موقع پھر نہیں ملیں گے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت سے بڑھ کر دنیا کی کوئی صحبت نہیں ہے۔ اس وقت آپ ان کی صحبت میں ہیں جن کی صحبت سے ابو بکر صدیق ہوئے، عمر فاروق ہوئے، عثمان ذو النورین ہوئے، علی مرتضیٰ ہوئے، ان کی صحبت میں ہیں۔ موسیٰ علیہ السلام بھی جن کے محتاج ہیں، ابراہیم علیہ السلام بھی جن کے محتاج ہیں، عیسیٰ علیہ السلام، حضرت آدم علیہ السلام بھی جن کے محتاج ہیں، ان کی صحبت میں ہیں آپ۔ اور یہ نہیں کہ ان کو پتہ ہی نہیں کہ کون آیا کون گیا، یہ بھی نہیں، آپ سب کو جانتے ہیں، پہچانتے ہیں، ان کو پتہ ہے کہ آپ آئے ہیں، اور وہ یہ بھی جانتے ہیں کہ آپ ان کے لیے دل میں کتنا شوق اور کتنی محبت اور عشق رکھتے ہیں، یہ بھی ان کو پتہ ہے۔ عام سے اللہ والے ان چیزوں کو جان لیتے ہیں، یہ تو پھر اللہ کے حبیب ہیں، سارے نبیوں کے سردار ہیں، تو اس لیے اس کی کثرت کریں۔ اور چونکہ آپ کا یہاں آنا دعوت کی نسبت سے ہے تو اس لیے اپنے آپ کو دعوت میں تھکائیں، یہاں پہ بس آداب اور اصول جو یہاں کے بتائے گئے ہیں اس کا ضرور لحاظ کریں، ایسے نہ ہماری کسی جوش اور جذباتی حرکت کی وجہ سے جو کام ٹوٹا پھوٹا چل رہا ہے اس پہ بھی پابندی لگ جائے۔ پہلے یہاں مسجد نبوی میں بیانات ہوتے تھے، مسجد نبوی میں بیانات ہوتے تھے، باہر گشتیں کر کے یہاں کے بیان کرتے تھے، شب جمعے ہوتے تھے، جوڑ ہوتے تھے، بیانات ہوتے تھے، مجمع ہوتے تھے۔ ہماری بے اصولی کی وجہ سے پابندی لگ گئی، تو اصول کی پابندی کرتے ہوئے یہاں اپنے آپ کو دعوت کے کام میں کھپانے کی کوشش کریں۔ یہاں کے ایک شورا والے بزرگ کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت ہوئی، اور آپ علیہ السلام نے فرمایا مولوی سعید خان مجھے بہت اچھا لگتا ہے، اس لیے کہ میرے کام کی وجہ سے وہ بعض دفعہ میرے روزے پہ سلام پڑھنے کے لیے بھی نہیں آ پاتا، میرے کام کی وجہ سے بعض دفعہ سلام پڑھنے سے بھی رہ جاتا ہے، اس لیے مجھے بہت اچھا لگتا ہے۔
اس لیے کہ ایک عاشق کے لیے روز اقدس پہ حاضر ہو کے سلام پڑھنے سے زیادہ لذیذ کوئی اور عمل نہیں ہے، اس لیے کہ آقا کے سامنے حاضری ہے، تو اس لیے بہت زیادہ اپنے آپ کو تھکائیں اور روئیں اللہ کے سامنے، اور سارا دن محنت کر کے پھر رات کو روز اقدس پہ حاضر ہو کے سلام پڑھ کے اپنے دن کی ساری کارگزاری سنایا کریں۔ ایک کارگزاری آپ رائیونڈ میں سناتے ہیں، ایک کارگزاری یہاں سے۔ مرکز تو یہ ہے نا، رائیونڈ تو ایک شاخ ہے اس کی چھوٹی سی، مرکز تو مدینہ ہے۔ تو اس کی کوشش فرمائیں اور اللہ تعالیٰ سے بہت دعا مانگیں، اللہ تعالیٰ یہ آنے والے سارے مجمع کی تربیت کا یہاں کوئی انتظام فرمائے۔ لوگ آتے ہیں محبت لے کے، عشق لے کے، ضرورت اس بات کی ہے کہ ایسا کوئی انتظام ہو کہ اس مجمع کو صحیح رخ پہ یہاں ڈالنے کے لیے کوئی ذریعہ ہو۔ اتنے نرم ہوتے ہیں یہاں لوگوں کے دل، کچھ نہ کچھ۔ 2010 کی بات ہے، روز اقدس سے باہر چھتریوں کے ایک پلر سے ٹریک لگا کے بیٹھا ہوا تھا، مجھے کمر میں درد تھا تو بیٹھا ہوا تھا، تو ایک پاس آ کے آدمی بیٹھا اور زارو قطار رو رہا تھا، چہرے پہ داڑھی واڑی نہیں تھی، رو رہا تھا زارو قطار۔ میں نے سلام کیا، دعوت دینے کے لیے سلام کیا، اختلاط کرنے کے لیے حال احوال لیے۔ میں نے کہا آپ کہاں سے ہیں؟ کہنے لگے فیصل آباد میں کے قریب ہے سمندری، وہاں سے آئے ہیں۔ میں نے کہا آپ رو کیوں رہے ہیں؟ کہنے لگے رو اس بات پہ رہا ہوں کہ مجھ میں انہیں کیا خوبی نظر آئی کہ مجھے یہاں بلا لیا۔ میں نے تو کبھی ساری زندگی جمعہ بھی نہیں پڑھا، میں نے تو زندگی بھر کبھی جمعہ بھی نہیں پڑھا، اور میرے جیسے کو بھی بلا لیا، میرے جیسے کو بھی یاد کر لیا، اس پہ رو رہا ہوں۔ تو یہ صرف ان کی کارگزاری نہیں ہے، یہ آئے ہوئے لاکھوں حاجیوں میں سے ہر ایک کو جب آپ لے کے بیٹھیں گے نا، وہ اندر سے پھٹے گا تو روئے گا، بتائے گا آپ کو کہ میں کن قربانیوں سے حضور کا روزہ دیکھنے یہاں آیا ہوں۔ پتہ نہیں لوگ زیور بیچ کے حضور کا روزہ دیکھنے آتے ہیں۔ ابھی ہمارے ساتھی آئے تھے، ان کی بیویوں نے زیور بیچ کے ان کو بھیجا، جاؤ جا کے حضور کا روزہ دیکھ کے۔ اللہ، تو اس لیے بہت اللہ سے دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ یہاں پر آنے والے مہمانوں کی تربیت کا بھی کوئی انتظام فرمائے۔ اور یہاں تربیت کا انتظام اگرچہ بظاہر نہیں ہے، لیکن حضور کی نظروں سے جو گزر رہا ہے نا، انشاءاللہ یہ بیکار نہیں ہے۔ ہم نے بہت دیکھے، ساری زندگی ان کے پیچھے گشتیں کر کر کے ان کو کوئی اثر نہ ہوا، قسمت سے عمرے پہ آ گئے اور جا کے زندگی تبدیل کر دی، داڑھی بھی رکھ لی، نمازیں بھی شروع کر دی۔ بھائی کیا ہوا ہے ان کو؟ کوئی چلا ولا لگا کیا؟ کہ نہیں عمرہ کر کے۔ تو دنیا میں حضور کی نظر سے بڑی نظر تو کوئی نہیں ہے نا۔ تو اللہ سے دعا بھی کریں اور بہت روئیں اللہ کے سامنے یہاں۔ اللہ تعالیٰ سارے مسلمانوں کو یہاں کی حاضری نصیب فرمائے، اور امت کے لیے بہت دعائیں کریں، اللہ تعالیٰ ساری امت کو آپس میں ایک کر دے، جلد از جلد اللہ تعالیٰ کوئی ایسا انتظام کر دے کہ اللہ تعالیٰ ساری امت کو ایک کر دے، امت کی پریشانیاں دور کر دے۔ اور ہم بھی دعاؤں کے محتاج ہیں۔ آپ حضرات دو حیثیتوں سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے مہمان ہیں، ایک تو عمرے کی وجہ سے آپ حضور کے مہمان ہیں، اور ایک دعوت کی وجہ سے آپ حضور کے مہمان ہیں۔ تو آپ کو دوہری نسبت حاصل ہے اس وقت، اللہ کے راستے کے مہمان بھی ہیں، دعوت کے راستے کے مہمان بھی ہیں،
اور عمرے کے راستے کے ہم مہمان بھی ہیں، تو آپ کی دعائیں ہماری دعاؤں سے زیادہ قبول ہیں، تو ہم بھی دعاؤں کی درخواست کرتے ہیں آپ سے، اللہ تعالی ہم سب سے راضی ہو جائے، اپنی رضا کے مطابق ہم سے موت تک دین کا کام لے، اور خدا کرے کہ زندگی کے آخری ایام یہی ہوں، آخری سانس یہی ہوں، اور اسی بقی کے کسی کونے میں اللہ ہمیں بھی چند فٹ جگہ دے دے، اس کے ہاں کیا کمی ہے۔ ہمارے بھائی یامین صاحب کراچی والے ساری زندگی پاکستان میں گزاری، عمرے کے لیے یہاں آئے، اور جس دن پہنچے اس دن بخار ہوا، اور شب جمعہ میں حدیث میں آتا ہے جو شب جمعہ یا جمعے کے دن فوت ہوگا قبر میں اس سے حساب نہیں ہوگا۔ ان کو شب جمعہ میں مرنا نصیب ہوا، مدینے میں مرنا نصیب ہوا، جنت البقیع میں دفن ہونا نصیب ہوا۔ آئے تھے عمرے کے لیے۔ مولانا سعید احمد خان صاحب رحمۃ اللہ علیہ جب یہ تبلیغ پہ پابندی لگی تو حکومت نے ان سے پاسپورٹ چھین لیا تھا، واپس لے لیا تھا، چونکہ وہ یہاں کی نیشنلٹی تھی، ان کے پاس شہریت تھی یہاں کی، لیکن مولانا سے واپس لے لی اور مولانا کو نکال دیا یہاں سے۔ لیکن مدینے کے لیے وہ تڑپتے تھے، روتے تھے، رائیونڈ تشریف لاتے تھے تو رائیونڈ میں بیرون کے کمرے میں ان کے لیے الگ کمرہ بنایا ہوا تھا، تو وہاں پہ بیٹھ کے رات کو دیر دیر تک نعتیں سنتے تھے اور روتے تھے۔ اور یہ جو جنید جمشید نے نعت پڑھی ہے نا، محمد کا روزہ قریب آ رہا ہے، بلندی پہ اپنا نصیب آ رہا ہے، تو یہ انہی کا ہے۔ تو حکومت نے نیشنلٹی بھی لے لی، پاسپورٹ بھی لے لیا، لیکن موت مدینے میں ہوئی اور دفن جنت البقیع میں ہوئے۔ اللہ جیسے یہاں رکھے اسے کون نکال سکتا ہے؟ اس لیے اللہ تعالیٰ سے اس کی بھی دعا کریں، اللہ تعالیٰ ہم سب کو زندگی کے آخری ایام مدینے میں گزروائے، یہیں کی موت عطا فرمائے، بقیع کے کسی کونے کھانچے میں اللہ ہمیں بھی تھوڑی سی جگہ دے دے، اس کے خزانے میں کوئی مشکل نہیں ہے۔ حضرت شیخ الحدیث مولانا زکریا صاحب رحمۃ اللہ علیہ، مولانا زکریا صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی قبر مبارک پتہ ہے آپ حضرات کو کہاں ہے؟ اہل بیت کے ساتھ ہے، جہاں حضرت فاطمہ کی قبر ہے نا، امام حسن کی قبر ہے، حضرت عباس کی قبر ہے، وہاں ان کی قبر ہے۔ ان کی قبر بھی وہی ہے، ان کے شیخ کی قبر بھی وہی ہے، حضرت مولانا خلیل احمد سہارنپوری، مولانا الیاس صاحب اور مولانا زکریا صاحب، یہ دونوں بیعت تھے مولانا خلیل احمد سہارنپوری سے، یہ دونوں ان کے خلیفہ ہیں، چچا بھی بھتیجا بھی دونوں خلیفہ ہیں مولانا خلیل احمد سہارنپوری کے، وہ بھی اہل بیت کے ساتھ ہیں۔ مولانا زکریا صاحب بھی وہی ہیں، اہل بیت کے ساتھ، حضور کے گھر والوں کے ساتھ ہیں۔ اس لیے اللہ تعالی ہمیں بھی کسی کونے میں جگہ دے دے، اس کے خزانوں میں کیا کمی ہے۔ ٹھیک ہے انشاءاللہ۔ لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین، اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم۔ اے اللہ ہم تیرے گناہ گار، خطا کار، گناہوں میں ڈوبے ہوئے سیاہ کار، اے اللہ برائیوں میں ڈوبے ہوئے تیرے بندے، اے اللہ تیرے محبوب کے شہر میں حاضر ہیں، اے اللہ تیرے محبوب کی گلیوں میں حاضر ہیں، اے اللہ تیرے محبوب کے روضے کے قریب ہیں، اے اللہ تیرے محبوب کی آرام گاہ کے قریب ہیں۔ اے مالک الملک، آج تک جتنے ہم سے گناہ ہوئے ہم ان سب گناہوں کی معافی چاہتے ہیں، اپنے کرم سے ہم سب کو معاف کر دے اللہ، ہم سب کی خطاؤں سے درگزر فرما، ہم سب کے گناہوں کو معاف فرما۔ اے اللہ دنیا میں اس سے بڑی جگہ اور کوئی نہیں ہے جہاں تجھ سے معافی مانگی جائے۔ اے اللہ یہاں تو تیرے محبوب ہیں، یہاں تو تیرے نبی ہیں، اے اللہ تیرے نبی یہاں جلوہ افروز ہیں، تیرے نبی یہاں آرام فرما ہیں۔ اے مالک الملک، اے اللہ
اس شہر کے تقدس کے طفیل، اے اللہ تیرے نبی کی جو اس شہر سے محبت تھی اس محبت کے طفیل ہم سب کے کبیرہ صغیرہ اے اللہ دن رات کے کیے ہوئے سارے گناہوں کو معاف فرما اللہ، سارے گناہوں کو معاف فرما اللہ، سارے گناہوں کو معاف فرما اللہ۔ ہم یہاں کوئی دین پھیلانے نہیں آئے اے اللہ، ہم تو یہاں اپنے گناہوں کو بخشوانے آئے ہیں اے اللہ، اپنے آپ کو دھونے اور صاف کرنے آئے ہیں اے اللہ۔ ہم سر سے لے کے پاؤں تک گندگیوں میں اور غلاظتوں میں ناپاکیوں میں ڈوبے ہوئے ہیں اے اللہ۔ ہماری نگاہیں بھی ناپاک ہیں، ہماری زبان بھی ناپاک ہے اے اللہ، ہمارے کان بھی ناپاک ہیں، ہمارا سارا وجود تیری نافرمانیوں سے گندا ہوا پڑا ہے اے مالک الملک، تیرے سوا کوئی نہیں بخشنے والا اللہ۔ ہم تیرے نبی کے پڑوس میں بیٹھے ہیں اے اللہ، تیرے محبوب کے پڑوس میں بیٹھے ہیں اللہ، ہمارے گناہوں کو معاف کر دے اللہ۔ اس رحمت للعالمین کے طفیل اے اللہ، تیرے پیارے رحمت للعالمین کے طفیل ہمارے گناہوں کو معاف فرما، ہماری خطاؤں سے درگزر فرما اے اللہ۔ جس دھرتی پہ ہم بیٹھے ہیں اے اللہ، اس دھرتی میں پتہ نہیں تیرے نبی کے کتنے پیارے آنسو، پتہ نہیں تیرے نبی کے کتنے پاک آنسو جذب ہوئے ہیں اے اللہ۔ اس زمین نے تیرے نبی کے ہزاروں آنسو اے اللہ اپنے اندر جذب کیے ہوئے ہیں اے اللہ، تیرے نبی کے ہزاروں آنسو اپنے اندر جذب کیے ہوئے ہیں اے مالک الملک۔ اس سرزمین پہ بیٹھ کے ہم تجھ سے معافی مانگ رہے ہیں اے اللہ، ہمیں بھی معاف کر دے، ساری امت کو معاف کر دے اللہ، ساری امت کو معاف کر دے اے اللہ۔ اس شہر کی راتیں اور اس شہر کے دن گواہ ہیں کہ تیرے نبی نے اے اللہ تیرے نبی نے اپنی امت کے لیے کتنی رو رو کر دعائیں مانگی ہیں اے اللہ۔ اب بھی اندھیرا ہے اے اللہ، اب بھی رات کا وقت ہے اے اللہ، یہی راتیں تھیں، یہی اندھیرے تھے، تیرے نبی مصلی پہ کھڑے ہو کے اپنی امت کے لیے امتی امتی کہہ کے روتے تھے اے مالک الملک۔ اے اللہ، ہم بھی تجھ سے تیرے نبی کی امت کے لیے دعا کر رہے ہیں، ساری امت کو معاف کر دے اے اللہ۔ تیرے محبوب کی امت بڑی پریشان ہے اے اللہ، تیرے محبوب کی امت پہ بڑے حالات ہیں اے اللہ، تیرے نبی کی امت پہ بڑی پریشانیاں ہیں اے مالک الملک۔ یقیناً تیرے نبی کو پتہ چلتا ہوگا اے اللہ، تیرے نبی بہت تڑپتے ہوں گے، پریشان ہوتے ہوں گے اے مالک الملک۔ اپنے محبوب کی امت کے ساتھ آسانیاں فرما، اپنے محبوب کی امت کے ساتھ آسانیاں فرما، اپنے محبوب کی امت پہ رحم و کرم فرما اے اللہ، رحم و کرم فرما اے اللہ۔ سارا پاکستان سیلاب میں ڈوبا ہوا ہے اے اللہ، لاکھوں لوگ بے گھر ہو گئے، لاکھوں مائیں بیٹیاں بے گھر ہو گئیں اے اللہ، لاکھوں بچے لاوارث ہو گئے اے اللہ، ہزاروں لاشیں بہہ گئیں، کوئی ان کا پرسان حال نہیں ہے اے مالک الملک۔ بہت سی لاشیں نہیں مل رہی اے اللہ، بچے اپنے ماں باپ کے لیے رو رہے ہیں لیکن ان کے ماں باپ کی لاشیں بہہ گئیں اے مالک الملک۔ تو اپنے محبوب کی امت پہ رحم فرما اے اللہ۔ جو پانی اب تک کھڑا ہوا ہے اے اللہ، اس پانی کو زمین میں جذب فرما اے اللہ، اس پانی کو خشک فرما اے اللہ، اس پانی کے نیکال کا انتظام فرما اے اللہ۔ اپنے کرم سے وہ مصیبت ٹال دے اے اللہ، پاکستان کو اے اللہ دیندار اور دیانتدار حکمران دے دے اے اللہ، دیندار اور دیانتدار حکمران دے دے، دیندار اور دیانتدار حکمران دے دے اے اللہ۔ تو نے ہم پہ زانی اور شرابی اے اللہ ڈاکو مسلط کر دیے اے اللہ، یہ ہمارے اپنے ہی گناہوں کی سزا ہے اے اللہ۔ ہمیں دیندار اور دیانتدار حکمران عطا فرما، بے دینوں سے اے اللہ خائنوں سے نجات عطا فرما، بے دینوں اور خائنوں سے نجات عطا فرما اے اللہ۔ اے اللہ اے اللہ ہمارے ملک کو اپنے نبی کے طریقوں کا اے اللہ، اپنے نبی کے طریقوں سے ہمارے ملک کو مزین کر دے، ساری بے دینی ختم کر دے، ہماری معیشت کو سود سے پاک کر دے، فحاشی سے پاک کر دے، عریانی سے ہمارے ملک کو پاک کر دے، بے دینی سے پاک کر دے اے اللہ، غیر اسلامی قوانین سے پاک کر دے اے اللہ۔ ہمارے ملک کی بے دینی کو ختم فرما، ہمارے ملک کو اسلام کا گہوارہ بنا، ختم نبوت کا گہوارہ بنا، علم اور دعوت کا گہوارہ بنا اے اللہ، ذکر اور تزکیے کا گہوارہ بنا، اقامت دین کی کوششوں کا گہوارہ بنا اے اللہ۔ ساری دنیا میں اسلام کا بول بالا فرما اے اللہ۔ یہ تیرے مہمان ہیں اے اللہ، یہ سفید داڑھیوں والے، سفید بالوں والے تیرے محبوب کے شہر میں آئے ہوئے
اپنی جھولیاں پھیلائے ہوئے تجھ سے اپنے لیے، ہم سب کے لیے، ساری امت کے لیے دعائیں کر رہے ہیں۔ اے اللہ ان میں سے کسی کی دعا کو رد نہ فرما، ان کے طفیل ہمارا بھی بیڑا پار فرما۔ اے اللہ ہم سب سے راضی ہو جا۔ اے اللہ ہم تجھ سے تیری رضا کا سوال کرتے ہیں۔ اے اللہ تجھ سے تیری رضا کا اور عافیت کا سوال کرتے ہیں۔ اے مالک الملک تو ہم سے راضی ہو جا، ہمیں عافیت دے دے اور اپنی رضا کے مطابق ہمیں مرتے دم تک دین کی محنت کرنے کی توفیق عطا فرما، دین کی خدمت کرنے کی توفیق عطا فرما۔ اللہ ہمارے بچوں کو قبول فرما، ہماری نسلوں کو قبول فرما، ہمارے سارے گھر کو قبول فرما، اہل و عیال کو قبول فرما، رشتہ داروں کو قبول فرما، متعلقین کو قبول فرما، تمام تعلق والوں کو قبول فرما، ساری امت کو قبول فرما۔ اے اللہ اس شہر کی بے ادبی سے بچا، اے اللہ اس شہر کی بے ادبی سے بچا۔ اے اللہ ساری دنیا یہاں لینے آتی ہے، اے اللہ ہماری بھی جھولیاں بھر دے۔ اے اللہ ہمیں محرومی سے بچا، اے اللہ خالی دامن واپس لے کے جانے سے بچا۔ اے اللہ ہمیں جھولیاں بھر کر اے اللہ جانے والا بنا۔ اے اللہ اپنے نبی کے فیوز سے اے اللہ جھولیاں بھر کے ہمیں یہاں سے جانے والا بنا۔ ہماری دعاؤں کو اپنے محبوب علیہ السلام کی دعاؤں کے طفیل قبول فرما۔ اے اللہ عافیت کے ساتھ، قبولیت کے ساتھ بار بار کی حاضری عطا فرما۔ اے اللہ بار بار کی حاضری عطا فرما، بار بار کی حاضری عطا فرما، بار بار کی حاضری عطا فرما۔ اے اللہ ہماری بھی زندگی کے آخری ایام مدینے میں گزروا، اے اللہ مدینے میں گزروا۔ اے اللہ تیرا جنت البقیع تو بہت بڑا ہے، اے اللہ ہماری جگہ تو ہو ہی جائے گی۔ اے مالک الملک تھوڑی سی جگہ ہمیں بھی عطا فرما، ہمیں بھی اسی خاک میں خاک ہو جانا عطا فرما۔ ہماری دعاؤں کو اپنے محبوب علیہ السلام کی دعاؤں کے طفیل قبول فرما۔ آمین۔ صلی اللہ علیہ النبی الکریم۔